بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سے حالات تھے جن کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تنہائی اور بے بسی کا احساس ہوا، جس کی وجہ سے آقائے دو جہاں وجہ وجود کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے طائف پڑھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے طائف اس وقت پڑھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین کے سلسلے میں طائف کے سفر کے دوران انتہائی تکلیف دہ حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ مختصراً وہ حالات یہ تھے۔ اس سال کو عام الحزن، شدید غم کا سال کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سب سے بڑے حامی، آپ کے چچا ابو طالب اور آپ کی وفادار شریک حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا، جس سے مکہ میں کفار کا ظلم و ستم اور زیادہ بڑھ گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں قبیلہ ثقیف کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے نہ صرف دعوت قبول کرنے سے انکار کیا بلکہ نہایت بے رخی، تمسخر اور بد کلامی سے پیش آئے۔ انہوں نے شہر کے اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے پتھر مار مار کر آپ کو شدید زخمی کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ تنہائی اور بے کسی کا احساس، اس بے پناہ جسمانی اور جذباتی اذیت اور ہر طرف سے شدید انکار کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں میں ذلت و رسوائی کا شکوہ کرتے ہوئے یہ مشہور دعا فرمائی۔ یہ دعا دراصل اس آزمائش کے عروج پر اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی، صبر اور کامل توکل کا اظہار تھی۔ دعائے طائف لفظ بلفظ ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین، انت رب المستضعفین وانت ربی، الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری، ان لم یکن بک لا غضب فلا ابالی ولکن عافیتک ہی اوصالی، اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ، من ان ینزل بی غضبک او یحل علی